ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے مجلس پر ایک نگاہ ڈالی، چلا گیا وہاں سے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو جا کر اس کو قتل کرے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جا کر قتل کرتا ہوں. صدیق اکبر وہاں پر گئے، دیکھا کہ وہ شخص قیام میں کھڑا ہوا ہے، تو وہ واپس آئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ تو قیام کر نماز پڑھ. سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. سرکار نے فرمایا کون ہے جو جا کر اس کو قتل کرے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. فاروق اعظم وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص سجدے کی حالت میں ہے. واپس آئے سرکار سے عرض کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. سرکار نے فرمایا کون ہے جو جا کر اس کو قتل کرے؟ مولا کائنات کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کر قتل کرتا ہوں. تو اس کے بعد جب مولا کائنات وہاں پر گئے تو وہ شخص جا چکا تھا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور وہ تو چلا گیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو میری امت سے ایک بڑا فتنہ دور ہو جاتا. اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ نماز کے اندر توحید کا اقرار بھی کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل کا حکم فرمایا. شارحین نے لکھا کہ جب وہ مجلس سے مصطفیٰ کو اس نے دیکھا نا تو اس نے حقارت کے ساتھ دیکھا کہ اس مجلس میں بیٹھنے سے بہتر یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ لوں. سرکار نے فرمایا یہ فتنہ پرور آدمی ہے. اور سرکار علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آخری دور کے اندر اس کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو نمازیں بہت پڑھیں گے، تو ان کی عبادتوں کو دیکھو گے تو تم ان کی عبادتوں پہ رشک کرو گے، اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے، بڑی زبردست قراتیں کر رہے ہوں گے، قرآن کے اندر توحید کے چیپٹر بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتے ہیں. اسی کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی نسل سے ہوں گے جس طریقے سے اس نے ہماری مجلس کو حقیر سمجھا، ہماری نسبتوں کو حقیر سمجھا، وہ بھی آ کر ایسے ہی کریں گے کہ قرآن تو پڑھیں گے، نمازیں تو پڑھیں گے، روزے تو رکھیں گے، ہاتھ میں تسبیحاں تو ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی، ان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے اور وہ دین سے نکل چکے ہوں گے اور ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے کہ واپسی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ہے تعظیم مصطفیٰ کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کرنے کا وبال، کہ جب تعظیم مصطفیٰ کو چھوڑا جائے اور توحید کو اختیار کیا جائے تو پھر اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں.